سورۃ الشعراء آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ رات کی تاریکی میں ان تمام بنی اسرائیل کو آپ یہاں سے لے چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو تیار فرمایا اور یہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنا مصر چھوڑ کر چل پڑے۔ جب اس بات کا فرعون اور فرعونیوں کو معلوم ہوا تو وہ بڑے غصے میں آ گئے اور ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ان کا پیچھا کرنا ہے اور ان کو ہم نے پکڑنا ہے۔ آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر اسی بات کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا تو یہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے آ گئی، یعنی کہ فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو پا لیا۔ جس جگہ پر پایا یہ جگہ بڑی عجیب تھی کہ آگے بالکل سمندر تھا، بحر قلزم، ادھر سمندر ہے اور اس طرف فرعونی لشکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، کہنے لگے اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، نہ بھاگنے کا راستہ ہے، نہ ان کے ساتھ ہم لڑ سکتے ہیں، اب کیا بنے گا ہمارا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی مرضی کے ساتھ تمہیں یہاں لے کر نہیں آیا، اللہ کے حکم سے لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، وہ ضرور ہمیں راستہ دے گا، انتظار کرو۔ یہاں تک کہ جب بالکل فرعونی لشکر ان کے قریب آ گیا، ان کا خوف، ان کا ڈر اور زیادہ بڑھ گیا، تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ایسا کرو کہ وہ عصا جس کو جادوگروں کے مقابلے کے اندر نیچے ڈالا تھا زمین پر تو وہ اژدہا بن گیا تھا، اسی عصا کو اس سمندر کے اوپر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا عصا مبارک سمندر کے اوپر مارا تو ایک نہیں بلکہ 12 راستے بن گئے، چونکہ بنی اسرائیل ان کے 12 قبیلے تھے تو راستے بھی 12 بن گئے۔ ہر ایک قبیلہ اپنے راستے پر چل رہا تھا اور راستہ ایسے بن گیا جس طریقے سے برف نہیں جم جاتی، جس طریقے سے بالکل مضبوط پہاڑ ہو، یعنی کوئی خطرہ نہیں تھا کہ پانی اوپر چڑھ پڑے گا، کوئی خطرہ نہیں تھا۔
یہ جیسے ہی دریا کے اندر داخل ہوئے، فرعون اور ان کا لشکر یہ سارا کا سارا منظر دیکھ رہے تھے، وہ بڑے گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا۔ فرعون نے کوشش کی کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہی تھی، تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ اس نے آنا ہے اور اس کو بھاگنے نہیں دینا۔ اس نے بھی جوش میں آ کر اور اپنے گھوڑے سمندر کے اندر ڈال دیے، راستے تو بنے ہوئے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جو بنی اسرائیل تھے جب مکمل طور پہ سمندر عبور کر چکے، یوں سمجھے کہ آخری اسرائیلی یہاں سے نکل چکا، اور اس دوران جو فرعونی لشکر تھا یہ سارا کا سارا سمندر کے اندر آ چکا، اسرائیلی آخری نکلا ہے، اور ادھر جو سب سے آخری فرعونی لشکر کا فرد تھا وہ سمندر کے اندر داخل ہوا ہے۔ جب سارے کے سارے مکمل پہنچ چکے سمندر میں، اللہ تعالیٰ نے ان راستوں کو حکم دیا کہ ختم ہو جاؤ۔ پانی کو حکم ارشاد فرمایا کہ بس اب پانی جیسے پہلے چل رہا تھا اسی طریقے سے اپنی رفتار جاری رکھ۔ بس پھر اس وقت کس نے بچنا تھا؟ تو یہ سارے کے سارے آنن فانن ایک دم سے ہلاک ہو گئے، غرق ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کس کو نجات دی؟ اپنے نبی کو، اور ان کو نجات دی جو میرے نبی پر ایمان لائے تھے۔ ہر دور کے اندر کامیاب وہی رہے ہیں جنہوں نے نبیوں کی بات مانی ہے۔ جس نے بھی اپنے وقت کی نبی کی بات کو ٹھکرایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی اس کو سزا دی، اور آخرت کی سزا پھر باقی ہے۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، بس انہوں نے پیچھا کیا، یعنی فرعونیوں نے بنی اسرائیل کا تعاقب کیا، مشرقین، اشراق کے وقت۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، بس جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو گئی، قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بے شک البتہ ہم تو پکڑے گئے۔ قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ فاوحینا الی موسیٰ، پس ہم نے واحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اضرب بعصاک البحر، کہ ماریے اپنے عصا کو سمندر پر، فانفلقا، پس وہ پھٹ گیا، جب عصا لگا تو وہ پھٹ گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم، پس ہو گیا ہر ایک راستہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم لے آئے اس جگہ دوسروں کو۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے سب کے سب۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس واقعے کے اندر البتہ نشانی ہے، یعنی عبرت کی نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، جبکہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ وہ غالب، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ بنی اسرائیل یہ بڑے بزدل تھے، اور ابھی تک ایمان ان کے قلوب کے اندر راسخ نہیں ہوا تھا، چونکہ ساری زندگی ان کی فرعونیوں کی غلامیوں کے اندر گزری ہے، تو غلامی والا ذہن تھا، ڈرپوک تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے تو گئے، لیکن جب سمندر کے کنارے پر پہنچے اور دوسری طرف پھر فرعونی لشکر بھی آ گیا، تو اب ان کا جو ڈر تھا یہ فطری تھا۔ ایسے موقع پر کوئی بھی انسان ہو وہ ڈرتا ہے۔ ظاہر جب راستہ نظر نہ آئے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم تو گئے، آگے جاتے ہیں تو ہم غرق ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے، یہ رکتے ہیں تو فرعونی ہمیں پکڑ کے ختم کر دیں گے، ہمارے تو بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کا ایمان کامل
اکمل، اعلیٰ ہوتا ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے ہم سب کچھ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ضرور راستہ بھی دینا ہے، اور وہی ہوا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا سیہدین، اللہ تعالیٰ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا، رہنمائی فرمائی۔ اب یہ منظر بڑا عجیب تھا، جس وقت بنی اسرائیل جن کی تعداد لاکھوں میں تھی اور فرعون کے لشکر کی تعداد بھی لاکھوں میں تھی، کوئی پکی بات تو یہ نہیں ہے کہ وہ اتنے لاکھ تھی اتنے لاکھ تھی، یہ صرف روایات کی باتیں ہیں جن کا تذکرہ چونکہ قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ وہ بہت زیادہ تھے۔ اب جب یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو یہ راستہ دے دیا ان کو کہ عصا مارو، موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار دیا، وہ راستے بن گئے۔ اب اس موقع پر جو فرعون تھا اس کو چونکہ اپنی اصلیت کا پتہ تھا، لوگوں کے سامنے تو کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں رب اعلیٰ ہوں، اندر سے تو جانتا تھا کہ میں کیا چیز ہوں۔ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ دریا کے اندر سے راستے کہاں سے بن گئے۔ اندر سے ڈر رہا تھا اور اوپر سے کیا کہہ رہا تھا، دیکھا میں تمہیں پہلے بھی کہتا تھا کہ میں رب اعلیٰ ہوں، دیکھو دریا بھی راستے دے رہا، میں دریا بھی میری بات مانتا ہے، اب تمہیں یقین آ گیا۔ اوپر سے ڈینگیں مار رہا تھا، اندر سے گھبرا رہا تھا، ڈر رہا تھا، قریب تھا کہ یہ بھاگ جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اس نے پکا ذہن بنا لیا نا کہ بس اب میں بھاگوں، بھائی اس نے بھاگنا تھا تو سب اس کے پیچھے بھاگ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ان کو پکڑنا تھا، ان کے مواخذے کا ٹائم آ چکا تھا، ان کی مہلت ختم ہو چکی تھی، کیسے بھاگ سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ بھی گھوڑے پر سوار تھے۔ جانوروں کی عادت ہوتی ہے نا کہ ایک جانور اگر ڈر رہا ہے پانی سے، یا کوئی کہیں سے نالی ہوتی ہے یا نالا ہوتا ہے، کہیں کیچڑ ہوتا ہے، کہیں تھوڑا سا پانی بھی ہوتا ہے، تو ایک جانور جو پہل کرتا ہے تو باقی سارے اس کے پیچھے، جس سے کہتے ہیں نا جی بھیڑ چال۔ ایک بھیڑ جو گڑھے کے اندر گری تھی، دوسرے نے کہا بھی ہمارے اوپر گرنا واجب ہے، ہم نے بھی گرنا ہے، وہ جو گری پڑی ہے پھر ہم نے کیوں نہ گریں۔ تو اسی طریقے سے جب فرعون نے کوشش کی کہ اپنے گھوڑے کو روکو اور بھاگو یہاں سے، اللہ نے فرمایا کہ بھاگنا کہاں، جبرائیل کو بھیجا، وہ بھی گھوڑے پر، اور یہ گھوڑا سب سے آگے آگے۔ یہ گھوڑا جیسے ہی پانی کے اندر داخل ہوا، اب فرعون نے بڑا زور لگایا لیکن اس کا گھوڑا اس کے قابو سے باہر جا چکا تھا، وہ بھی پانی کے اندر۔ جبرائیل امین علیہ السلام کی ڈیوٹی یہی تھی کہ پانی کے اندر پہنچا کے پھر آپ کی چھٹی، اس کو لے کر آنا ہے پانی کے اندر۔ اور یہی وہ وقت تھا جہاں پر سامری جو کہ جادوگر مشہور تھا وہ وہاں پر موجود تھا۔ سامری نے دیکھا کہ بڑا عجیب منظر ہے، اس نے کہا کہ جہاں پر یہ گھوڑا ہے، اس کو یہ تو نہیں پتا کہ یہ جبرائیل کا گھوڑا ہے، یہ جبرائیل کو فرشتوں کا سردار ہے، اس کو یہ تو پتہ نہیں۔ اس نے کہا یہ گھوڑے کے اوپر سوار ہے، جہاں پر اس کا قدم جاتے ہیں وہیں پر سبزہ اگاتا ہے۔ اس نے کہا اس میں کوئی نہ کوئی راز تو ہے۔ اس نے کیا کہ چپکے سے اس موقع پر جلدی سے جہاں پر وہ قدم ہے نا گھوڑے کا سبزہ اگ رہا تھا، اس نے وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی۔ اس نے کہا تجربہ بعد میں کریں گے، فی الحال اس کو تو اپنے پاس محفوظ کر لوں۔ اور اس نے پھر تجربہ کر کے دکھایا تھا کم بخت نے، یہاں سے مٹی اٹھا لی، اور اس کے بعد پھر یہ سارے کے سارے پانی کے اندر چلے گئے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ ایک تو 12 راستے بن گئے، پھر ان راستوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھا، حالانکہ وہ بالکل جم چکے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کالطود العظیم، جیسے کہ بہت بڑا پہاڑ ہو، لیکن جیسے شیشے کے اندر انسان ایک دوسرے کو دیکھتا ہے، اسی طریقے سے جتنے قبیلے تھے وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ ہاں وہ بھی چل رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی دوسرا بھی آ رہا ہے، وہ اگلا بھی آ رہا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب دیکھیے ایک بات تو جو کہ قرآن مقدس میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارک مارا تو وہ 12 راستے بن گئے، یعنی کہ راستہ بن گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ 12 راستے بن گئے، لیکن 12 راستے بھی اگر بن جاتے اور بنے وہ، لیکن جب راستے بنے ہوں گے تھا تو وہ پانی، جہاں پر مسلسل پانی چل رہا ہو، پانی وہاں سے اگر ٹھہر بھی جائے، جم جائے، رک جائے، برف ہو جائے، وہ پہاڑ بن جائے، لیکن نیچے سے جو راستہ ہے وہ تو چلنے کے قابل نہیں ہوتا، کیچڑ تو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہوا کو حکم دیا کہ اس کو فی الفور خشک کر دے، راستے بھی بن گئے بالکل خشک۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان پریشان ہو جائے کہ یہ تو کیچڑ ہے، یہاں تو پانی ہے، یہاں میں دھنس جاؤں گا، یا یہ کہ یہاں پر میں پھسل جاؤں گا۔
یہ پانی جہاں پر ہوتا ہے تو اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ جگہ بڑی ہی نرم ہوتی ہے، وہ چلنے کے قابل ہوتی ہی نہیں ہے، اور یہ تو فی الفور راستے بنے اور فی الفور ایسے سوکھ بھی گئے کہ پورا لشکر لاکھوں کی تعداد کے اندر وہ یہاں سے گزر بھی گیا۔ تو یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی۔ تو اب یہ سارے کے سارے لوگ جو اسرائیلی تھے وہ مکمل طور پر گزر چکے، اور جو فرعونی لشکر تھا وہ سارا کا سارا دریا کے اندر مکمل طور پر پہنچ چکا۔ آخری بندہ بھی دریا کی اندر جب اس نے قدم رکھا تب اللہ نے فرمایا دریا کو کہ بس اب راستے ختم۔ جب یہ راستے ختم ہوئے تو اس وقت فرعون نے دیکھا کہ بھئی اب تو مارا گیا، تو پھنس گیا۔ تو قرآن مقدس کے اندر 11ویں پارے کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ اس موقع پر اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہتے ہیں کہ میں ایمان لے آیا اس الہ پر جو موسیٰ کا الہ ہے، جو ہارون کا الہ ہے، جو بنی اسرائیل کا الہ ہے۔ اس نے یہ بات اس لیے کی تاکہ کوئی یوں نہ کہے ابھی تو کہتے ہیں میں رب اعلیٰ ہوں، یہ ایمان کس الہ پر لے کے آیا؟ کہتے ہیں بنی اسرائیل کا جو الہ ہے میں اسی کو مانتا ہوں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، آیت کا پہلا لفظ ہے آمنتو، آخری لفظ ہے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی اس نے اپنے ایمان کا بھی اقرار کیا، اپنے اسلام کا بھی اقرار کیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں الآن وقد عصیت قبل، کیا اب تجھے یہ بات یاد آئی ہے؟ یہ 40 سال تک موسیٰ علیہ السلام یہی بات سمجھاتے رہے، ہارون علیہ السلام یہی بات سمجھاتے رہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو تو وحدہ لا شریک مان لے، اس کو رب مان لے، تب تو کہتا تھا ما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہے؟ کہاں ہے تیرا رب؟ بڑا گستاخ تھا، کنت من المفسدین، تو بڑا فسادی تھا۔ آج کہتے آمن تو، میں مومن بن گیا، انا من المسلمین، میں مسلمان بن گیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت اس کو اپنی موت بالکل واضح نظر آ رہی تھی، موت کے فرشتے اس کے سامنے ظاہر ہو چکے تھے۔ اور یہ تو ایک محاورہ ہے نا کہ اب پانی سر سے گزر گیا تو اب کیا فائدہ، لیکن یہ محاورہ بھی وہیں سے بنا ہے کہ پانی سر سے گزر گیا، یہ پانی کے اندر تھا اور پانی سر کے اوپر سے گزر گیا، تو وہیں پر اس نے ڈوبنا تھا، اس نے مرنا تھا۔ جب انسان پر سکرات کا وقت ہو جائے، جب موت کا وقت بالکل ظاہر اور واضح ہو جائے، موت کے فرشتے بالکل آنکھوں سے انسان دیکھ لیتا ہے، تب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہ کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، ایمان لانا چاہتا ہے، اب اس کا ایمان لانا معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان ہے ایمان بالغیب۔ جب انسان اپنی آنکھوں کے ساتھ سب کچھ دیکھ لیتا ہے کہ یہ تو واقعی فرشتے آ چکے ہیں، اب تو میں مرنے لگا ہوں، تب تو وہ ہر بات مانے گا۔ اس ماننے کو ماننا نہیں کہتے، اس نے اپنی آنکھ پر یقین کیا، آنکھ کی بات مانی، اس نے نبی کی بات نہیں مانی، اس نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آج تو ہم نے تجھے عبرت کا نشان بنانا ہے، تو نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، تو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، اب بھگت۔ اب اس نے بڑے بڑے دعوے کیے ایمان کے، اسلام کے، لیکن سارے کے سارے رد ہو گئے، اور یہ ذلیل ہو گیا، غرق ہو گیا۔ نہ صرف یہ کہ یہ غرق ہوا، ثم اغرقنا الآخرین، وہ سارے کے سارے جو اس کے پیروکار تھے سب کے سب غرق ہو گئے، سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ تو جو بنی اسرائیل تھے ان کو نجات مل گئی، لیکن بنی اسرائیل جو ڈرے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اب تو فرعون کی چھٹی ختم، لیکن اسرائیلی کہتے تھے اے موسیٰ ہمیں تو یقین نہیں آتا، سارے مر سکتے ہیں لیکن فرعون نہیں مر سکتا، وہ بچ گیا ہوگا۔ اتنا ڈر تھا، جیسے انسان سانپ سے ڈرتا ہے نا، سانپ نکلی بھی ہو تو انسان ڈر جاتا ہے، آج کل نکلی بھی ایسے سے بنے ہوئے ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ اصلی ہیں، ہے نا ایسی بات۔ اور اگر سانپ کہیں کھیتوں میں ہم جا رہے ہیں اور وہاں پر مرا ہوا پڑا ہو، وہ تو بعد میں چلتا ہے کہ مرا ہوا ہے، لیکن ہم راستہ پھر بھی چھوڑ کے وہ دور سے چلے جائیں گے، وہ ہے تو سانپ۔ جیسے سانپ کا ڈر ہمارے نا دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، سانپ، بچھو، اسی طریقے سے جو اسرائیلی تھے یہ ڈرے ہوئے تھے فرعون سے، فرعون فرعون بس ایک ہوا بنا ہوا تھا، ڈرے ہوئے تھے بیچارے، کہنے لگے موسیٰ سارے مر سکتے ہیں لیکن فرعون نہیں مر سکتا، ہمیں یقین نہیں آتا، ہم کیسے مان لیں؟ اللہ کا نبی سمجھا رہا ہے کہ وہ مر گئے سارے کے سارے، ایک بھی نہیں بچا۔ یہاں تک کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے تو یقین ہے، انہیں یقین نہیں آ رہا، ان کو دکھا، مرا ہوا دکھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بدن کو یہاں سے نکالیں گے تاکہ تو
بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بن جائے۔ اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ اس کو پٹک کے باہر پھینک، باہر نکال اور ادھر ہی نکال تاکہ اسرائیلی دیکھیں۔ جب دیکھا تب ان کا ڈر، ان کا خوف ختم ہوا، اچھا مر گیا، اب تسلی ہے، یہاں سے تسلی ہو گئی۔ اب ان کی اپنی کارستانیں شروع ہو گئی۔ پہلے خود مطالبہ کر دیا، اے موسیٰ اللہ تعالیٰ کا تو بہت بڑا احسان ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا کس منہ سے شکر ادا کریں؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں اللہ تعالیٰ کو ایسا قانون دے دے کہ ہم اس کے مطابق اس کی عبادت کریں تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے۔ اس نے اتنا بڑا احسان کیا، فرعون سے نجات دی، فرعونیوں سے نجات دی، اور وہ جتنے بھی ظلم اس نے کیے تھے ان سے ہماری جان چھڑائی، پھر دریا کے اندر ہمیں راستے بنا کر دے دیے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم کس منہ سے شکر ادا کریں؟ خود قانون مانگا اللہ کو راضی کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا کہ آپ ایسا کرو کہ طور پر آؤ، یہاں پر اعتکاف کرو 30 دن کا، اس کے بعد 10 اللہ نے پھر بڑھا دیے، تو وہ 40 رات کا اعتکاف ہوا کہ تمہیں ہم قانون دیں گے۔ وہ تورات کی شکل میں قانون آ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، پیچھے سے وہ جو سامنے نے وہ جو مٹی اٹھائی تھی، یہ سنارے کا کام کرتا تھا، وہ جو زیورات مفت کے وہاں سے لے کے آئے ہوئے تھے، اتنے سب کے وہ جمع کر لیا، ادھر میرے پاس لے کر آؤ۔ یہاں جو ہم فارغ بیٹھے ہیں، موسیٰ علیہ السلام تو وہاں چلے گئے ہیں، ہم یہاں پر کیا کام کریں گے؟ اتنے لوگ میرے پاس، ہم اپنا کچھ شغل لگاتے ہیں۔ شغل کیا لگایا کہ وہ سونے کو پگھلا کے سارے جو زیور تھے، وہ سنارا تھا نا، سنارے تو کچھ بھی بنا سکتے ہیں، اس نے سونے کا ایک بچڑا بنا دیا۔ بچڑا بنا کے پھر اس نے کیا کیا تجربہ کیا کہ وہ جو مٹی تھی ذرا وہ ڈال کے دیکھو ہوتا کیا ہے۔ اس نے تجربہ کیا تو وہ جو بچڑا تھا وہ حالانکہ تھا نکلی سونے کا تھا، لیکن اصلی بچڑے کی طرح اس نے بولنا شروع کر دیا، آوازیں نکلنا شروع کر دی۔ ظاہر سی بات ہے مٹی عام مٹی تو نہیں تھی۔ اب جب اس بچڑے نے آواز نکالی تو یہ خود بھی ڈر گیا، پہلے میں نے خود نکلی بنایا تھا، اصلی کہاں سے بن گئی ہے؟ لیکن اس کے اندر شیطان گھس گیا، شیطان نے اس کو ورغلایا اور اس لوگوں کو کہا کہ بھائی موسیٰ کا کام دیکھو، یہ کوہ طور پہ چلا گیا اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ رب کے پاس وہاں چلا گیا، رب تو یہ بیٹھا میرے پاس، بس آؤ اسی کے سامنے تم پوجا کرو، اسی کے سامنے جھکو، یہ سب کچھ ہے۔ وہ بچڑے کی پرستش شروع ہو گئی۔ اور یہ جو ہندو ہے نا، یہ جو گائے کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ بھی تو ظاہر سی بات ہے بچڑے کی ماں ہے نا، تو بچڑے کے ساتھ تعلق تو ہے نا ان کا، بچڑا ہو یا بچڑی ہو یا گائے ہو، تعلق تو ہے۔ تو بنی اسرائیل نے، یہ سامری اس کا موجد ہے، اس نے یہ کم بخت نے یہ والا کام کیا، اور یہ ایسے کم بخت تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کی خاطر وہاں پر گئے ہوئے ہیں اور یہ پیچھے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام ان کو بہت سمجھاتے رہے، موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے۔ کہنے لگے نہیں بھائی، بات یہ ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے یہ بچڑا بولتا کہ نہیں بولتا؟ لوگ منتیں ماننا شروع کر دیتے ہیں، جیسے آج کل لوگوں کا رواج ہے، جہاں بھی چلی جائیں تو بس وہ منت، کوئی چادر تو کوئی نظر اللہ تو نیاز حسین، تو پھر نیاز فلاں نیاز فلاں، تو بس وہ سلسلہ وہاں پر شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے آئے، آپ نے دیکھا بھی یہ کیا، میں انہیں سمجھا کہ تھک گیا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، یہ نیا الہ بنا دیا۔ سورہ بقرہ کے اندر اس کی تفصیل ہے کہ یہ ایسے مردار تھے، ایسے کم بخت تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے تو سامری سے پوچھا کہ یہ بتا کہ یہ تو نے کیا کیا، اصلی آواز کیسے نکال رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ جو گھوڑے کے اوپر تھا، اس کے پاؤں کی مٹی میں نے نکالی تھی، تھوڑی سی ایسے اٹھا لی تھی، وہ ڈالی تو یہ سارا کا سارا کچھ ہوا میرے سامنے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا آپ کو سمجھ آ گئی وہ تو جبرائیل تھے، اور یہ مٹی خاص مٹی، عام مٹی نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے کیا کیا کہ ان کا علاج یہ ہے کہ یہ جو بچڑا ہے نا، اس کو جلا دو، جلا کے اس کو پانی کے اندر ڈال دیا، دریا کے اندر ڈال دیا کہ اب یہ جل گیا، اس کی راکھ ختم ہو گئی، تاکہ اس کا ریکارڈ ختم ہو جائے، بچڑے کی جو محبت ان کے دلوں سے نکل جائے۔ لیکن یہ بڑے عجیب تھے، ادھر سے جب وہ راکھ ڈالی موسیٰ علیہ السلام نے، آگے دوڑ کے گئے، وہاں سے جا کے وہ پانی پی لیا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ کفر کی وجہ سے انہوں نے بچڑے کی محبت کی وجہ سے اس پانی کو پی لیا، یوں سمجھو کہ انہوں نے بچڑے کو پی لیا، اتنے اسے محبت کرتے تھے۔ اللہ کا نبی اس کو جلا رہا ہے، اس کو پانی کے اندر پھینک رہا ہے، یہ آگے سے جا کے وہی پانی پی رہے ہیں۔ لیکن مجھ سے تیری ساری باتیں درست ہیں، لیکن جو بچڑا تھا نا وہ عام بچڑا نہیں تھا۔ بڑا سمجھایا ان کو، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے
یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ جنہوں لوگوں نے یہ کام کیا تھا اگر یہ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرو۔ کتنی سخت توبہ تھی، یعنی بنی اسرائیل کے لیے توبہ یہ تھی اگر توبہ کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی وہ کھڑے ہو جائیں، اور جنہوں نے نہیں کی تھی یہ تلواریں اٹھا لیں اور ان کو قتل کر دیں۔ جو مر جائیں گے تو مرنے کے بعد سیدھا جنت میں چلے جائیں گے، یعنی دنیا کے اندر ان کو سزا ملے گی اور آخرت کے اندر سزا سے بچ جائیں گے۔ تو چاروں ناچار پھر ان لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا، جانوں کے نذرانے دیے، یوں ان کی توبہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر، الحمدللہ۔ کتنی چھوٹ ہے اس امت کو، کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ توبہ کرنے کے لیے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کرو، بلکہ اتنا آسان ترین کام ہے کہ اگر توبہ کرنی ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی اہتمام کی ضرورت بھی نہیں ہے، دل میں بیٹھے بیٹھے عزم کر لو، اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کر لو کہ اللہ آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا، جو اب تک ہوا بس وہ ہمیں معاف فرما دے، آج کے بعد پکی توبہ ہے۔ بس بندے نے دل سے جو بات کی، عہد کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کا درجہ دے دیا۔ کتنی آسانی ہے سمجھ کے لیے۔ بہرحال بنی اسرائیل نے چونکہ بہت زیادہ اس قسم کے آگے کار رستے، بڑی لمبی تفصیل ہے کہ پھر ان کو جہاد کا حکم ملا تو اس کا انکار کر دیا، پھر یہ 40 سال تک یہ وادی تیہ کے اندر ایک میدان کے اندر پھرتے رہے، سارا دن چلتے رہتے تھے، جہاں سوتے تھے صبح اٹھتے تھے پھر وہی میدان ہوتا تھا، لیکن جہاد نہیں کرتے تھے۔ 40 سال کے بعد پھر ان کو خیال ہے کہ بھئی اسی یہاں پر ایسے مر جائیں گے، ہمارے بزرگ بھی مر گئے ہیں، چلو ایسے کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں۔ تب ان لوگوں نے جہاد کیا اور ان کو شام و فلسطین کے علاقے ملے۔ تو یہ جو بنی اسرائیل ہیں، آج بھی دیکھ لو اسرائیلیوں کے کیا کرتوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اتنے زیادہ ناپسند ہیں، اللہ نے ان کے اوپر اپنا غضب اتارا ہوا ہے، اور یہ اتنے کم بخت ہیں کہ قرآن کہتا ہے، یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اس کے محبوب ہیں۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہم اس کے محبوب ہیں، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر میری پھٹکار ہے، ضربت علیہم الذلہ وباؤوا بغضب من اللہ۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اتنا غضب اترا ہوا ہے کہ آج بھی جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم ہر نماز کے اندر جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم دعا کیا کرتے ہیں، اے اللہ صراط مستقیم پر چلا، جن پر تیرا انعام ہے، ان کے راستے پر نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہے، غیر المغضوب علیہم، یہی اسرائیلی لوگ ہیں۔ یعنی سورہ فاتحہ کے اندر ہر مسلمان ان کے راستے سے بچنے کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، وَلَضَّالِّينَ، گمراہ، یہ عیسائی لوگ ہیں۔ یعنی یہودی اور عیسائی ان کے راستے سے بچنے کی ہم دعائیں مانگتے ہیں، اور دعا مانگنے کے فوراً بعد پھر ہم انہی کے طریقوں کو اپناتے ہیں۔ ہے ایسی بات کہ نہیں ہے؟ یعنی کہ انہی جیسا ہم کھانا پینا پہنا اوڑھنا بچھونا ہر چیز میں ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے نقالی کرتے ہیں، ہم مغربی تہذیب کے ایسے دلداد ہیں کہ ہم اندھے ہوئے پڑے ہیں، اور ادھر پھر دعائیں مانگتے ہیں اللہ ان کے راستے پر نہ چلا، خود چل بھی رہے ہیں، بچوں کو بھی چلا رہے ہیں، اور دعائیں کیا مانگتے ہیں، یا اللہ نہ چلا۔ یہ منافقت ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ ناپسندیدہ لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر غضب اترا ہوا ہے، جیسے شیطان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت اتری ہوئی ہے، تو کوئی شیطان کی پیروی کر سکتا ہے؟ ہمیں پتہ نہیں کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت اتری ہوئی ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب اترا ہوا ہے، تو ان کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہرگز ایسا کام نہ کریں جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔